الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، موصوف نے بہت عمدہ تلاوت فرمائی. اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے. اب تلاوت کلام اللہ کے بعد میں مدرسے کی شان و شوکت اور عظمت و رفعت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نظم پیش کرنے کے لیے محمد کروڑ کو دعوت دیتا ہوں. وہ آئے اور نظم پیش فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدارس کو خدا نے دی یہ اونچی شان، تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن. تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی یہ اونچی شان. تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن. تم دیکھو امن کے آشیانے کا صدا مرکز مدارس ہے. امن کے آشیانے کا صدا مرکز مدارس ہے. وطن کے پاس بانوں کا یہی ایک جال. تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں سبھی قرآن. تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی یہ اونچی شان. تم دیکھو ذرا کھولو نگاہ تم ادھر آ کر کبھی دیکھو. ذرا کھولو نگاہ تم
خدا کا نام لیتے ہیں سبھی انسان، تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں سبھی قرآن، تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان، تم دیکھو مدارس کی حقیقت کا نہیں معلوم اندھے کو، مدارس کی حقیقت کا نہیں معلوم اندھے کو، لگاتے گے مدارس پہ یہ کیا بہتان، تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں سبھی قرآن، تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان، تم دیکھو کسی نے جا بھی دیکھا ہے مدارس کو نظر بد سے، کسی نے جا بھی دیکھا ہے مدارس کو نظر بد سے، اسی کے سر پہ آیا ہے بڑا طوفان، تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں سبھی قرآن، تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان، تم دیکھو سرے چشمہ مدارس کا وہی صوفہ مدینہ ہے، سرے چشمہ مدارس کا وہی صوفہ مدینہ ہے، مدارس کے صحابہ کی ہوئے ذیشان، تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں سبھی قرآن، تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان، تم دیکھو خدایا رکھ سلامت ان مدارس کو مساجد کو، خدایا رکھ سلامت ان مدارس کو مساجد کو، ہماری یہ دعا اٹھو یہ کیا ارکان، تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں سبھی قرآن، تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان، تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی ہے اونچی شان، تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن، تم دیکھو۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، اس چھوٹے سے بچے نے مدرسے کی اہمیت کے اوپر اور اس کی شان و شوکت کے اوپر کتنی بہترین نظم پیش فرمائی، جس کے چند کڑیوں کے اندر مدرسے کے متعلق بہت ساری باتیں اس نے کہہ دی۔ آج کل مدارس کی محنت اور نفس مدارس کو آج گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہی وہ چشمہ نبوت سے نکلنے والے مدارس ہیں کہ جس کی محنت کی بنیاد پر آج چہار دانگ عالم کے اندر علم و عمل کی روشنی نمایاں اور واضح نظر آتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں مدارس و مکاتب کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مدرسے کا معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد مدرسہ ہذا کے مؤقر و معظم استاد محترم حضرت مولانا مفتی ایوب صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ آ کر کے مدرسہ ہذا کا مختصر تعارف پیش فرمائے۔ مفتی ایوب صاحب تشریف۔
الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. کس کی آمد سے خوش طالبان جامعہ، کس کی آمد سے ہوئے خوش طالبان جامعہ، کون آیا بن کے مہربان جامعہ. آپ کی آمد سے روشن ہو گئی انجمن، آپ کی آمد سے روشن ہو گئی انجمن، کھل گیا ہے گل چاہے گلستان جامعہ. محترم حضرات، ہم آپ کا محبوب و منظور نظر ادارہ جامعہ فیض القرآن قوت الایمان کے رسمی اجراء کے اجلاس میں شہر و بیرون شہر سے تشریف فرما علماء اکرام، قراء اعظام، قابل قدر بزرگ، عزیز طلبہ اور خصوصاً ہمارے مہمان خصوصی حضرت اقدس قاری اسماعیل صاحب بسم اللہ دامت برکاتہم، بانی محتمیم جامعہ القراءت کفلیتا، اور مہمان خصوصی حضرت اقدس قاری صدیق صاحب ہتوروی، استاد تفسیر و حدیث جامعہ القراءت کفلیتا، اور حضرت اقدس ثناء اللہ صاحب صدر قرہ، اور تمام آنے والے مہمانوں کا استقبال نور و نقد کی رات میں ڈوبی ہوئی رات میں کرتے ہوئے ہم جمی حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں. حضرات، ہر صاحب نظر اس حقیقت سے واقف ہے کہ مسلمانوں کا بقا اور ترقی قرآن اور علوم قرآن کی حفاظت کے اوپر ہے. اسی بنا پر مسلمان کبھی بھی خدمت دین اور علوم قرآن کے فریضے سے غافل نہیں ہوئے ہیں. جبکہ ہندوستان میں مسلم سلطنت کے زوال کے بعد مسلمانوں کے اوپر ایسے سخت حالات آئے کہ جس سے مسلمانوں کی ملی تشخص خطرے میں تھا. ان خطرناک حالات کے اندر مسلمانوں نے ان دینی فرائض کو انجام دیا ہے، اور ان خطرناک حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو ایسی عظیم رہبری عطا فرمائی کہ جنہوں نے مستقبل خطرات کو محسوس کرتے ہوئے علوم قرآن کی حفاظت کے لیے یہ دین کے قلعے قائم فرما دیے. اسی ضرورت و نظریہ کے پیش نظر جامعہ فیض القرآن قوت الایمان سن عیسوی 1995 سے مقامی اکابر اور اہل بستی کے دست مبارک سے ایک کرایہ کے مکان پر سنگ بنیاد رکھے گیا، جو روز اول سے تا ہنوز ترقی کی راہوں پر گامزن ہے. مدرسہ ہذا میں ناظرہ، حفظ اردو اور اسی طریقے سے عربی دوم تک تعلیم ہے، اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ کی معاشی حالات کے خیالات کے پیش نظر عصری تعلیم 1 سے 10 اور کمپیوٹر کا بھی نظم ہے. اور مدرسہ ہذا میں طلبہ کی تعداد کل 407 ہے، اور 327 طالب علم طعام و قیام اور دیگر ضرورت کے مکمل اخراجات کا جامعہ کفیل ہے. جبکہ جامعہ میں 34 مدرسین اور ملازمین طلبہ اکرام کی تعلیمی اور تربیت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، جس کا تقریباً خرچہ 50 لاکھ سے زائد ہے. یہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور اہل حضرات کے تعاون سے اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں. محترم حضرات، تقریباً ان 24 سال میں تعریف و تسلیم کا سلسلہ شروع نہ ہو سکا. ہمیں یہ حوصلہ تھا، ہمیں یہ امید تھی کہ دیگر دینی خدمات کے ساتھ ساتھ تعلیم اور تصوف اور تعلیم کا سلسلہ شروع ہو، لیکن ہمارے جامعہ کے مدرس مفتی امتیاز صاحب نے اس دیرینہ تمنا کو بھی پورا کر دیا. مفتی امتیاز صاحب جامعہ القراءت کفلیسہ سے فارغ ہونے کے بعد تعلیم و تعلم کے اندر مشغول ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ میں تصنیف اور تعلیف کا بھی مشغلہ شروع کر دیا.
ہمارے مہمان جو آئے ہوئے ہیں تو مفتی انصاف صاحب کے استاد محترم ہیں. اب جامعہ القراءۃ کفلیتا سے کھلا ہوا ایک پھول یہاں کی فضاؤں کو معطر کر دیا. یہ ہمیں بے حد خوشی ہے اور ہم سے زیادہ ان کے اساتذہ کو خوشی ہوگی، اس لیے کہ انہی کے باغ سے پھلا ہوا ایک پھول جنہوں نے ایک تصنیف و تعریف کا فریضہ بہت بڑی خدمت انجام دی ہے، ان کو بھی بے حد خوشی ہوگی. جب مفتی صاحب کا یہاں پہ تقرر ہوا، چند ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے دفتر اہتمام میں مولانا داؤد صاحب پیر جو محتمین ہادہ یعنی اس مدرسے کے محتمین مولانا داؤد صاحب پیر کو یہ کہا کہ بھائی میں نے ایک کتاب تصنیف کی ہے اور پی ڈی ایف فائل کے ذریعے سے تیار کر کے اس کی چند کاپیاں کمپیوٹر سے نکالی تھی اور محتمین کو پیش کیا. مولانا داؤد صاحب پیر نے اس کو دیکھا، بہت پسند آیا اور کہا کہ اس کو منظر عام کے اوپر لانا چاہیے اور حوصلہ افزائی فرمائی. اور چنانچہ محتمین صاحب نے مولانا داؤد صاحب پیر نے پسند فرمائی، منظر عام پر لانے کو کہا. اب ظاہری بات ہے کہ بھائی تصنیف تعریف کے لیے ایک ضروری اسباب ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے. تو مولانا داؤد صاحب پیر نے اہل خیر حضرات کا رابطہ قائم کیا. جیسے ہی مولانا داؤد صاحب نے اہل خیر حضرات کا رابطہ قائم کیا تو ایک مردہ مجاہد کھڑا ہوا اور ساری کتابوں کا خرچہ صرف ایک مخلص آدمی نے دیا. انہوں نے اپنا نام لینے سے انکار کیا ہے کہ میرا نام نہ لینا، لیکن اخلاقی فریضہ یہ بنتا ہے کہ یہ شخصیت وہ مانگرول کی شخصیت ہے جنہوں نے 51,000 روپے دیے. وہ حاجی اسماعیل صاحب جھاگا نے اس کار خیر کے اندر 51,000 روپے دیے اور تقریباً 1,000 کتابوں کی تعداد وہ چھپوائی. اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے اس کتاب کے اندر حصہ لیا ہے اور جنہوں نے اتنی بڑی رقم دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کو دراز کر دیجئے اور دراز کرے. اللہ تعالیٰ ان کو شر آفت سے حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے. اور عزیزوں، یہ جو کتاب ہے مولانا مفتی امتیاز صاحب نے جو لکھی ہے وہ اپنے اعمال و ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کیجیے. انہوں نے یہ معتبر اور مدلل اور مستند حوالوں سے ایک جا مواد کو جمع کیا ہے اور انہوں نے اپنے بالکل ان کتابوں کے اندر پیرویا ہے. اس لیے کہ آج امت مسلمہ کے عقائد میرے عزیزوں بہت بگڑ چکے ہیں. آج دیکھو انسان اپنی زبان کا پاس لحاظ نہیں کر رہا ہے، زبان سے کیا الفاظ نکالتا ہے، ہاں کس وقت ایسا الفاظ نکال دیتا ہے کہ جس کی وجہ وہ جہنم کی تہ تک چلا جاتا ہے. بعض الفاظ زبان سے ایسا نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. تو انہوں نے یہ عقائد سب سے پہلے اس کتاب کے اندر عقائد کو بیان کیا ہے کہ ایک مسلمان کا، ایک کلمہ پڑھنے والے کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. میرے عزیزوں، بہت بہترین کتاب ہے اور امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. ہم چاہے کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس کو ہم پڑھیں. اب مفتی صاحب کی ایک ہی کتاب نہیں ہے، اس سے پہلے جمعہ کے خطبات یہ منظر عام پر آ چکی ہے اور اکثر ائمہ اس کو پڑھتے بھی ہیں. کئی جگہوں کے اوپر اس کے خطبات پڑھا جاتا ہے اور باقی چند کتابوں کی تصنیف کا کام ابھی چل رہا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مفتی صاحب کی اس کاوش کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مفتی صاحب کی محنت کو یہ اللہ قبولیت سے نوازے اور ان کے فیض کو عام و تام فرمائے. وآخر دعوانا چند صاحب خیر حضرات نے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات دیے ہیں. سب سے اول نمبر پر الفضل للمتقدم کے صحیح معنی میں مصداق بنتے ہوئے ہمارے جامعہ حسنیہ کے صدر قاری سعید صاحب بابا نے 300 روپے انعام مجموعی طور پر ان طلباء کرام کو دیے ہیں. 500 روپے حافظ محمد حسین پڈایا کی جانب سے، 1000 روپے حاجی ابراہیم سلیبہ صلی علی گھمیریا کی جانب سے، 500 روپیہ حافظ آدم کروڑ ماکھڑیا کی جانب سے
200 روپیہ حاجی ابراہیم سورہ خوشبو ہوٹل والوں کی جانب سے، 500 روپیہ حاجی احمد استاد بابا کی جانب سے موصول ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اصحاب خیر کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے دینے کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ ہمارے مفتی صاحب نے جو تعارف فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو مبارک کرے۔ بندے عاجز پر تقصیر اس قابل نہیں کہ اس قدر جو ہے آپ حضرات کے سامنے بندے عاجز کی شخصیت کو اجاگر اور واضح کیا جائے، اس لیے کہ شخصیت ہی کیا شخصیت ہے، بس اللہ رب العزت جس سے چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ بندہ جو ہے عزم مصمم کر لے کسی کام کے کرنے کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ ہی لکھواتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ میری اس کاوش سے میں نیک فالی لیتے ہوئے ان آنے والے علماء کرام سے میں بڑی مؤدبانہ اور متواضعانہ التماس کروں گا کہ وہ بھی مضمون نگاری کے اوپر کچھ نہ کچھ محنت کر کے امت کی دکھتی ہوئی رگ کو پکڑے اور امت کی اس تشنگی کو بجھائیں۔ یہ آج وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر عجیب و غریب صلاحیت و قابلیت رکھی ہوئی ہے، لیکن آدمی اپنی صلاحیت و قابلیت کو نہ پہچانتے ہوئے وہ اپنی صلاحیت کو ضائع اور رائگاں کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم جو ہے یہ عزم کریں اور یہ پکا ارادہ کریں کہ ہم بھی کچھ جو ہے قلم بند کر کے کچھ چھوٹی موٹی باتوں کو قلم بند کر کے امت کی دکھتی ہوئی رگ کو پکڑ کر کے ان کی تشنگی کو بجھانے کے لیے ہم اپنے مضامین کو لکھنے کی فکریں کریں گے اور مستقل اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے۔ یہ کام بظاہر بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ایک صفحہ لکھنا واقعتاً کہتا ہوں کہ بہت مشکل ہے، لیکن جب آدمی لکھتے 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 ایک عرصہ گزار دیتا ہے تو رب کائنات کی جانب سے اس کی تائید اور نصرت ہوتی ہے کہ پھر وہ جو ہے بڑے سے بڑے مضامین کو مختصر الفاظ کے اندر پیرو کر کے پیش کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں قبول فرماتے ہیں، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اب جو ہے اس وقت ماشاءاللہ بہت سارے مہمانان کرام آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہمارے جامعہ حسنیہ کے شیخ الحدیث حضرت قاری عبدالحسیب صاحب گورکھپوری تشریف فرما ہے، ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے کاشف العلوم کے بانی مبانی مؤسس و محتمم حضرت مولانا مفتی داؤد صاحب رحمانی، وہ بھی آج ہم جو ہے اپنی کثرت مشاغل کے باوجود وقت کو نکال کر کے آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے حضرات ہیں۔ بندے کا جو ہے قلیل عرصہ ہوا ہے، اس لیے واقفیت اور شناسائی نہ ہونے کی وجہ سے میں ہر ایک کا نام نہیں لے سکتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس حقیر سی اور مختصر سی دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ہماری مجلس کو جو رونق بخشی ہے اور مجلس کو باوقار اور پروقار بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شرکت کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اب آگے ہمارے مولانا حسین صاحب مفتاحی جو ہمارے شہر مانگرول کی بڑی شخصیت ہیں، جامعہ حسنیہ کے اندر قریباً 40-45 سال سے علوم دینیہ اور شرعیہ کی خدمات انجام دیتے ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جامعہ حسنیہ کے محتمم مولانا اقبال صاحب بیرا بھی تشریف فرما ہیں، ہم جو ہیں ان کے بے حد ممنون و مشکور ہیں۔ اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب ہمارے حضرت قاری اسماعیل صاحب بسم اللہ دامت برکاتہم العالیہ سے بات ہوئی فون کے اوپر، تو حضرت نے اپنی دلی تمنا کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ ہمارے ساتھ جو قرہ آنے والے ہیں ان میں سے ایک ترتیل جو ہے آپ کو سنائیں گے اور ایک جو ہے نعتیہ کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ حضرت کا یہ جملہ سننا تھا، میرے دل کے اندر فرحت و شادمانی اور انبساط جو ہے اس قدر محو ہو گیا
اور بے انتہا خوشی ہوئی کہ اتنا بڑا آدمی جب ہماری مجلس کو رونق بخشنے کے لیے اور ہماری مجلس کو کامیاب بنانے کے لیے جہاں سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتا ہے، جہاں اپنی کثرت مشغولیتوں کو قربان کرتا ہے، وہیں پر اپنے تیار کیے ہوئے افراد کو ہماری مجلس کی زینت بخشنے کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ تو آئیے ان کی دیرینی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم مشاق قاری اور لحن داودی رکھنے والے اور پورے ہندوستان لیول جو قرات کے سلسلے میں بڑے بڑے پروگرام منعقد ہوتے ہیں اس میں پیش رہنے والے حضرت مولانا قاری محمد صاحب آسنوی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی پرلبیلی آواز سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائے۔ أنا أقرأ برواية إدريس الحداد عن الإمام خلف البزار من طريق المطوع من كتاب تحبير التيسير والدرة المضية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. چند اصحاب خیر کی طرف سے مجموعی انعام موصول ہوئے ہیں۔ 500 روپیہ حافظ حسن وڈلی والا کی جانب سے، 500 روپیے عبداللہ بھائی دل راجکوٹ والا کی جانب سے، 500 روپیہ حاجی موسیٰ سلیمان جاگا کی جانب سے، 500 روپیہ عمر کاکا وانت کی جانب سے موصول ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ 500 روپیہ حاجی ابراہیم سورہ خوشبو پان والوں کی جانب سے موصول ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مال و آبرو میں عزت میں برکت عطا فرمائے۔ مہمان کی آمد ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں مفتی فاروق صاحب خادم محتمم جامعہ تقویت الایمان تشریف فرما ہے۔ اسی طرح مفتی فاروق صاحب مہیڈا تشریف فرما ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب کروڑ صدر جمعیت علماء ہند ضلع جوناگڑھ تشریف فرما ہے۔ عبدالرزاق بھائی گوسلیہ سیکریٹری جمعیت علماء ہند تشریف فرما ہے۔ حاجی ابراہیم صاحب صلی علی پرمکھ مریض کمیٹی مانگرول تشریف فرما ہے۔ اسی طرح ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب ادیا بھی تشریف فرما ہے۔ اسی طرح یتامہ کے اساتذہ کرام بھی یہاں تشریف فرما ہے، اور بھی اداروں کے اساتذہ کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ ہم ان تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور خیر مقدم کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شرکت کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرمائیں۔
آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جامعۃ القرات کے صدر القراء ہمارے استاد محترم بند عاجز نے قرات حفص، قرات سبع اور قرات ثلاثہ مکمل حضرت والا کے پاس سے زانوِ تلمس طے کرتے ہوئے بندے نے پڑھا ہے۔ واقعتاً ان کا اتنا بڑا عظیم احسان ہے کہ ہم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان ان کو دنیا اور آخرت کے اندر بدلہ نصیب فرمائے۔ دنیا کے اندر والدین، اساتذہ کرام اور شیخ و مربی، یہ تین اتنی بڑی ہستیاں ہیں کہ جب ان کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو آدمی دنیا کے اندر اس طرح ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کا کوئی آگے پیچھے ہے ہی نہیں، وہ یتیم اور مارا مارا پھرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اساتذہ کرام کی عمروں میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور ہم تمام حاضرین کو اپنے والدین کی، اپنے اساتذہ کرام کی، اپنے شیخ و مربی کی صحیح معنی میں قدردانی نصیب فرمائے۔ ورنہ آج حال تو یہ ہو گیا ہے کہ بچہ جب کچھ تھوڑا بہت سیکھنے لگتا ہے اور تھوڑا بہت ہنر جان لیتا ہے، تھوڑی بہت صلاحیت اور قابلیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، تو پھر اس کے سامنے استاد کے استاد نہیں ہوتے، اس کے سامنے والدین کوئی والدین نہیں ہوتے، اور اس کے سامنے شیخ کوئی شیخ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت اس قسم کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ان تمام ہستیوں کی ہمیں پرزور جو ہے اور دل سے جو ہے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ یہ ایسے ہیرے ہیں اور یہ ایسے آفتاب و مہتاب ہیں کہ جب یہ غروب ہو جاتے ہیں تو دنیا اس آدمی کے لیے تاریک بن جاتی ہے اور تاریک قدا بن جاتا ہے۔ پھر یہ آدمی اپنے جو ہے سرپرست کو ڈھونڈتا ہے، اپنے والدین کو ڈھونڈتا ہے، اپنے جو ہے اساتذہ کرام کو تلاش کرتا ہے، لیکن اس کو وہ اساتذہ نہیں مل پاتے ہیں جس کے پاس وہ جا کر کے اپنی علمی پیاس کو بجھا سکے، جس والدین کے پاس جا کر کے اپنا دکھڑا سنا سکے، وہ پھر اسے نہیں مل پاتے۔ اس لیے تمام حاضرین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ موجود والدین کی اور موجود اساتذہ کرام کی اور موجود شیخ کی قدر کر لیں، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو ایصال ثواب کے اندر روز مرہ یاد کرتے رہیں۔ آج وقت ہے، آج ہم زندہ ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، دنیا سے ہمارا پردہ اٹھ جائے گا، اس وقت ہم بھی محتاج بننے والے ہیں۔ اس لیے ہمارے مرحومین کو ہم نہ بھولیں، اور مرحومین میں بھی وہ مرحومین جو ہمارے محسنین ہیں، جو ہمارے مربیین ہیں، جن کا احسان اتنا بڑا ہے جس کو ہم نہ دنیا میں ادا کر سکتے ہیں نہ آخرت کے اندر ادا کر سکتے ہیں۔ ان محسنین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، بلکہ روز مرہ کا ایک معمول بنا لیں کہ سوتے وقت یا صبح اٹھتے وقت جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے، جتنا پڑھایا ہے، جتنا سیکھا ہے، جتنی تلاوت کی ہے، جتنا قرآن پڑھا ہے، جتنی نمازیں پڑھی ہیں، جتنے کار خیر ہم نے انجام دیے ہیں، اس کا ثواب ہم ان مرحومین کے دفتر کے اندر اور ان کے ایصال ثواب کے لیے پہنچایا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم صدر محترم ہمارے صدر القراء جامعۃ القرات کفلتہ حضرت قاری ثناء اللہ صاحب بھاگلپوری دامت برکاتہم العالیہ سے ہم مؤدبانہ التماس کرتے ہیں کہ حضرت والا جو ہے مائک کے اوپر تشریف لائیں اور اپنی سریلی آواز کے اندر نعتیہ کلام سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آج کا یہ جلسہ رسم اجرا سے متعلق ہے اور کتاب بھی ایمان و عمل صالح پہ لکھی گئی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزولا. آئیے ہم اور آپ، اور ابھی آپ کے سامنے تلاوت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں آیات مبارکہ پڑھی گئی. آئیے ہم انہی کی مناسبت سے دو چار اشعار ملاحظہ کرتے ہیں. وقت چونکہ تنگ ہے اس لیے دو چار اشعار ہی آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. یاد نبی میں، یاد نبی میں ٹوٹ کے رونا اچھا لگتا ہے. یاد نبی میں ٹوٹ کے رونا اچھا لگتا ہے. اشکوں سے دامن کو بھگونا اچھا لگتا ہے. اشکوں سے دامن کو بھگونا اچھا لگتا ہے. یاد نبی میں، یاد نبی میں ٹوٹ کے رونا اچھا لگتا ہے. اشکوں سے دامن کو بھگونا اچھا لگتا ہے. اشکوں سے دامن کو بھگونا اچھا لگتا ہے. عشق اویسی شوق بلالی جس کو میسر ہو. عشق اویسی شوق بلالی جس کو میسر ہو. عشق اویسی، عشق اویسی شوق بلالی جس کو میسر ہو. بیج وفا کے، بیج وفا کے، بیج وفا کے اس کو بونا اچھا لگتا ہے. یاد نبی میں ٹوٹ کے رونا اچھا لگتا ہے. شعر دیکھیں. سارے جہاں پہ، سارے جہاں پہ جس کی حکومت اس کا یہ عالم. صلی اللہ علیہ وسلم. سارے جہاں پہ جس کی حکومت اس کا یہ عالم. سارے جہاں پہ، سارے جہاں پہ جس کی حکومت اس کا یہ عالم. ہاتھ کا تکیہ، ہاتھ کا تکیہ خاک بچھونا اچھا لگتا ہے. ہاتھ کا تکیہ، ہاتھ کا تکیہ خاک بچھونا اچھا لگتا ہے. اشکوں سے، اشکوں سے، اشکوں سے دامن کو بھگونا اچھا لگتا ہے. عرش بری سے فرش بری تک جس کی رسائی ہو. عرش بری سے فرش زمین تک جس کی رسائی ہو. عرش بری سے
عرش بری سے فرش زمین تک جس کی رسائی ہو، اس کے عشق میں پاگل ہونا اچھا لگتا ہے، اس کے عشق میں پاگل ہونا اچھا لگتا ہے، اشکوں سے دامن کو بھگونا اچھا لگتا ہے۔ شعر دیکھیں، شق القمر کا معجزہ اپنے سامنے رکھیے۔ ننھے ہاتھ جدھر بھی اٹھیں چاند ادھر جھک جائے، ننھے ہاتھ جدھر بھی اٹھیں چاند ادھر جھک جائے، ننھے ہاتھ جدھر بھی اٹھے چاند ادھر جھک جائے، دائی حلیمہ کو یہ کھلونا اچھا لگتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائی حلیمہ کو یہ کھلونا اچھا لگتا ہے، اشکوں سے دامن کو بھگونا اچھا لگتا ہے۔ آخری شعر دیکھیں، حضرت ماجد دیوبندی ہندوستان کے بہت بڑے شاعر، ان کا کلام آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے۔ شعر دیکھیں، پیاری ہے سرکار کی رب کو ایک ایک ادا ماجد، پیاری ہے سرکار کی رب کو ایک ایک ادا ماجد، پیاری ہے سرکار کی رب کو ایک ایک ادا ماجد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیاری ہے سرکار کی رب کو ایک ایک ادا ماجد، چلنا سنت کے مطابق، چلنا پھرنا جاگنا سونا اچھا لگتا ہے، چلنا پھرنا جاگنا سونا اچھا لگتا ہے، یاد نبی میں ٹوٹ کے رونا اچھا لگتا ہے، اشکوں سے دامن کو بھگونا اچھا لگتا ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، ہمارے حضرت نے بہت ہی بہترین اشعار ہمارے سامنے پیش فرمائے۔ ایک ایک شعر کے اندر عشق نبی جو ہے سرشار ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنی میں عاشق رسول بنا دے۔ اب ہم اس جلسے کی اور اس محفل کی آخری کڑی خصوصی خطاب سننے کے لیے ہم جس شخصیت کے مشتاق ہیں، اس سے میری مراد ادیب بے مثال، مفسر قرآن، استاد حدیث و تفسیر جامعۃ القراءات کفلیتا حضرت قاری صدیق صاحب ہتھوڑوی مد ظلہ العالی کی ذات بابرکت ہیں۔ اب ہم حضرت کو مؤدبانہ اور عاجزانہ التماس کرتے ہیں کہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے 15-20 منٹ جو ہے ہم سامعین کو رسم اجرا کے تعلق سے چند اہم اور ضروری باتیں پیش فرمائیں۔ اب میں حضرت کو عاجزانہ دعوت دیتا ہوں، تشریف لائے۔
بھائی ارادہ تو یہ تھا کہ رسم اجرا کے عنوان پر کچھ بات ہو جاوے، اس کے بعد رسم اجرا کا عمل وجود میں آوے، لیکن ہمارے حضرت کا یہ کہنا ہے کہ پہلے رسم اجرا کا عمل ہو جاوے، اس کے بعد رسم اجرا کے تعلق سے چند باتیں ہو جاوے. تو انشاءاللہ ہم حضرت کی بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم جو ہیں سب سے پہلے رسم اجرا کا عمل وجود میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. رسم اجرا کے اندر طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں، اس لیے یہ کوئی فرضی اور واجبی چیز نہیں ہے کہ اس میں جو ہے ایک ہی نہج کے اوپر کام کیا جاوے. لہٰذا ہم پہلے ہمارے صدر محترم حضرت اقدس قاری اسماعیل صاحب بسم اللہ حفظہ اللہ کو جو ہے دعوت اسٹیج دیتے ہیں کہ وہ یہاں کرسی کے اوپر تشریف لائے. انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں سے جو ہے ہمارے اساتذہ کرام کو کتاب دینے کا عمل وجود میں آئے گا. ہم سب سے پہلے جو ہے ہمارے استاد محترم حضرت قاری صدیق صاحب حفظہ اللہ کو مدعو کرتے ہیں کہ وہ حضرت قاری اسماعیل صاحب کے توسط سے جو ہے کتاب کو حاصل کریں. اور ہمارے دوسرے استاد محترم صدر القراء حضرت قاری ثناء اللہ صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور قاری صاحب سے کتاب جو ہے وصول کرے اور دکھائیں. اور ہمارے جامعہ حسنیہ کے شیخ الحدیث حضرت قاری عبدالحسیب صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت قاری اسماعیل صاحب سے جو ہے کتاب وصول کریں. اور اسی طریقے سے ہمارے معزز و مکرم مہمان حضرت مفتی داؤد صاحب رحمانی دامت برکاتہم سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ حضرت آئے اور قاری صاحب کے توسط سے کتاب وصول فرمائے. اور جامعہ حسنیہ کے محتمم حضرت مولانا اقبال صاحب بیرا مد ذلہ سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ تشریف لائیں. اسی طرح ہمارے جمعیت کے صدر حضرت مولانا محمد کروڑ حضرت مولانا ابراہیم صاحب کروڑ سے بھی گزارش ہے کہ وہ تشریف لائے اور کتاب وصول فرمائے. اور ہمارے جو ہے عارف باللہ حضرت مولانا حسین صاحب مفتاحی مد ذلہ العالی سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ حضرت تشریف لے آئے. اور ہمارے موقر و معظم مہمان استاد حدیث و تفسیر جامعہ حسنیہ کے موقر استاد حضرت مولانا مفتی عمران صاحب واکانڈیری سے بھی ہم مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور حضرت والا سے جو ہے کتاب وصول فرمائیں. اور ہمارے بہت ہی محسن اور رفیق مکرم حضرت مولانا ابراہیم صاحب اودیہ دامت برکاتہم العالیہ سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے تشریف لائیں. اور اسی طریقے سے ہمارے مدرسہ حاضہ کے بانی مبانی و مؤسس
حضرت مولانا مفتی عبدالغفور صاحب پٹیل سے بھی مؤدبانہ و عاجزانہ گزارش ہے کہ تشریف لے آئے، اور حضرت مفتی اقبال صاحب وہورا استاد حدیث جامعہ حسنیہ سے بھی گزارش ہے کہ تشریف لے آئے، اور ہمارے مدرسے کے ٹرسٹی ماسٹر شبیر خان پٹھان سے بھی گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئے۔ اور جامعہ تعلیم الدین سیڈوکر سے جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں مفتی جابر صاحب، ان سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئے۔ مفتی جابر صاحب، اور ہمارے شہر مانگرول کا ادارہ جامعہ تقویت الایمان کے بانی مبانی حضرت مولانا فاروق صاحب خادم سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں، اور اسی طرح ہمارے مدرسہ اصحاب صفا کے بانی مبانی حضرت مولانا یوسف صاحب کمار سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئے، اور دارالحجاز یتامہ مدرسہ اسکول سے جو ہمارے مہمان مکرم مولانا شعیب صاحب ٹوکریا تشریف فرما ہو تو وہ آگے تشریف لے آئے، اور اگر وہ غیر موجود ہوں تو ان کی جانب سے ہمارے حضرت مولانا شعیب صاحب بلی دامت برکاتہم تشریف لے آئے۔ مہمانان کرام سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت فارغ کر کے جو ہے مجلس کو برقرار رکھنے کی فکر فرمائیں، اور جو مہمانان باقی ہیں اور جو شائقین حضرات ہیں وہ بعد میں ہمارے ادارے کے محتمم مولانا داؤد صاحب پیر سے یا بندے عاجز سے وصول فرما لیں۔ اس لیے کہ وقت بہت کم ہے اور ہر ایک کو مستقلاً تقسیم کرنے جائیں گے تو وقت کافی چلا جائے گا، اس لیے اب ہم جو ہے مہمان خصوصی استاد محترم حضرت مولانا قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی ملفوظات عالیہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔
اور جو شائقین حضرات ہیں اردو، یہ کتاب اردو میں ہے اصل، اس لیے عوام الناس بھی متمنی ہوں گے، لیکن چونکہ اردو سے ناواقفیت کی بنا پر کچھ خاطر کا فائدہ نہ ہوگا، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس کا جو ہے گجراتی کے اندر انواد بھی فرما دیں، اس لیے انشاءاللہ بعد میں آپ کی یہ تمنا پوری ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت جو اردو داں ہیں، علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں اور واقعتاً مطالعہ کے شوقین حضرات ہیں، ان تمام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جلسے کے اختتام کے بعد فرصت سے جو ہے دفتر اہتمام مدرسہ ہادہ سے وصول فرما لیں۔ حضرت سے مؤدبانہ گزارش ہے، تشریف لائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون صدق الله العظيم۔ گرامی قدر علماء کرام اور حاضرین مجلس، جس مقصد کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا تھا اور جس اہم کام کے لیے ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں، الحمدللہ وہ مقصد علی وجہ الاتم پورا ہو گیا۔ رسم اجرا کی اہمیت اور اس کی افادیت، اس کے متعلق عزیزی مفتی قاری امتیاز سلمہ اللہ نے بہت کچھ کہہ دیا، اور مفتی صاحب کا نام مجھے معلوم نہیں ہے، مفتی ایوب صاحب مدد اللہ العالی نے بھی تعارف کے اندر بہت کچھ کہہ دیا۔ بس اب کتاب ہمارے سامنے ہے، یہ کتاب وہی ہے جو الذی علم بالقلم، اس کی ایک شکل جو ہمارے سامنے، اور یہ کتنی اہم ہے بس اس کی اہمیت کا اندازہ آپ پڑھی ہوئی آیت سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت قسم کھا رہا ہے نون، اس کا معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے نون کا معنی کیا ہے، لیکن بعد میں جو قسم کھا رہا ہے والقلم وما یسطرون، اور قلم کی قسم اور ان باتوں کی قسم جن باتوں کو لوگ ان قلموں کے ذریعے لکھتے ہیں۔ میں اس آیت کی تفسیر اور اس کے نکات میں جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ وقت کی تنگ دامنی کا شکوہ ہے، لیکن اس سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ قسم جو کھائی جاتی ہے وہ کسی اہم چیز کی کھائی جاتی ہے۔
یہی وہ قلم تھا کہ جس نے انقلاب برپا کر دیا، صرف کبھی ایک جملے کے ذریعے، کبھی دو جملوں کے ذریعے۔ یہی وہ قلم ہے کہ جس نے بڑے بڑے شاہوں کے محل کے اندر کھلبلی مچا دی۔ قرآن کریم نے ایک چھوٹا سا مضمون اس قلم کی دنیا کا سورہ نمل کے اندر، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے من سلیمان الی ملکۃ سبا بلقیس، بس دو ہی جملے ہیں اس کے اندر۔ وہ خود بلقیس کہتی ہے اپنے خداموں سے کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے، یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے۔ وہ خط کس کا ہے؟ انہ من سلیمان، وہ سلیمان کا خط ہے۔ کیا لکھا تھا اس میں؟ لمبا چوڑا مضمون تھا؟ مضمون نہیں تھا لمبا چوڑا، بس اس کے اندر جامع اور مانع بات لکھ دی تھی۔ وہ خود کہہ رہی خط کا مضمون یہ ہے جو قرآن کہہ رہا، انہ من سلیمان، خط کا مضمون یہ ہے، وَإِنَّهُ أي ذلك الخط الذي جاء من سليمان الذي جاء به الهدهد فيه سليمان قال فيه سليمان كتب بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ بس خط اتنا ہی تھا، دو لکیر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تم میرے مقابلے کے اندر تعلی مت برتو، تکبر مت کرو، سر مت چڑھاؤ، سیدھے سیدھے مسلمان ہو کر کے آ جاؤ۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اور کچھ نہیں لکھا تھا، لیکن وہ خط کتنا اہم ہوگا، کتنا ویلیوبل ہوگا کہ وہ کانپ گئی اور کہنے لگی قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اب مجھے رائے دو، اب میں کیا کروں، اب مجھے کچھ سوچتا نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ لکھنے اور لکھنے کے ذریعے دین کی دعوت دینا، یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، کچھ قیدی ان کے آئے ہیں اور قیدیوں کی رہائی کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قیدیوں کو اس شرط کے اوپر رہا کر رہے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کو لکھنا سکھائے، لکھنا سکھائے، جس کو اللہ رب العزت یہ کہتا ہے اقرا، پہلے تو کہا اقرا، زبان کے ذریعے پڑھ۔ جب زبان کے ذریعے پڑھنے کا سلسلہ ختم ہو جائے تب دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ مکتب میں جب بچہ جاتا ہے تو پہلے اس کو استاد پڑھاتا ہے، بول بیٹا الف، الف، بچہ بولتا ہے الف، پھر با، پھر تا، پھر چند مراحل کے گزرنے کے بعد اب اس کو لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ لکھنا پڑھنا، لکھنا پڑھنا، پڑھنا لکھنا، یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، آج تک تو فرصت ملی نہیں تھی، اس لیے کہ دونوں طرف سے حالات موافق نہیں تھے، لیکن جب صلح ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عجم کو خطوط لکھے، اور شاہان عجم کو جو خطوط لکھے، یہ دین اور اسلام کی تبلیغ کا ایک ایسا سنہرا موقع تھا کہ قریب سے ایک دوسرے کو دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ کوئی روم کے اندر ہے، کوئی شام کے اندر ہے، کوئی مصر کے اندر بیٹھا ہے اور قاصد روانہ ہو رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خط لکھ رہے ہیں، من محمد بن عبداللہ رسول اللہ اسلم تسلم، اسلام لے آ تو سلامت رہے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس قلم کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ کے اندر صرف 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ساتھ ہیں، اور آپ فتح مکہ میں دیکھیں گے کہ 1400 بڑھ کر کے 10,000 ہو گئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر کہ 10,000 کی تعداد 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ اتنی حسین و جمیل جو انبیاء کرام کی تعداد ہوتی ہے اس کے اندر کیسے مبدل ہو گئی۔ بہرحال میں ان لمبی چوڑی تفصیلات میں جائے بغیر میں آج کی
اس مجلس کے حوالے سے میں اس جامعہ کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں کہ یہاں سے ایک تاریخی کام ہوا اور رسم اجرا کی جو یہاں پر ہمارے حضرت مفتی امتیاز صاحب سلمہ اللہ نے اپنے محتم صاحب کے مشورے سے اس کی بھی رسم ڈالی. یہ کوئی نئی رسم نہیں ہے بلکہ ہمارے علماء دیوبند کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب کوئی اس طریقے کا اہم کارنامہ انجام دیتے ہیں تو اس کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے لوگوں کے سامنے اس کی اہمیت اور اس کی افادیت آئے. اور یہ کیا ہے اس کے مضامین تو جب پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس کا جو عنوان ہے یہ عنوان بڑا اہم ہے. اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی حفاظت کیجئے. میرے دوستو اس حوالے سے بس ایک بات کہنا ہے، یہ فتنوں کا دور ہے. سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا، اس کے ذریعے جو امت کے عقائد جو خراب کیے جا رہے ہیں اور امت کے نوجوانوں کا ایک طبقہ، میں بہت ذمہ دارانہ یہ بات کہہ رہا ہوں، عوام الناس بھی بیٹھے ہیں، خواص الناس کا مجمع بھی ہے، ذہنی ارتداد میں مبتلا ہو گیا ہے. واٹس ایپ کی دنیا کے اوپر ایسی خرافات ان انگلیوں کے ذریعے ٹچ فونوں کے اندر لکھ کر کے ایک لمحے کے اندر جو پوری دنیا کے اندر جو منتقل کی جاتی ہیں، یہ ذرائع ابلاغ میں سب سے خطرناک ذریعہ ہے. لیکن اس کے اندر بھی اسی قلم کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے اندر بھی لکھائی جا رہا ہے لیکن لکھنے کا انداز دوسرا. اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کے اندر باطل جس طریقے سے آئے گا، جس راستے سے آئے گا، اس کا جواب اسی طریقے سے دینا پڑے گا. اگر باطل غلط پمفلیٹ کی شکل کے اندر آ رہا ہے، غلط کتابوں کی شائع کر کے آ رہا ہے، تو اس کا جواب اسی کتاب کی شکل میں اس کو دیا جائے گا. لیکن میرے بھائیوں، یہاں تو آگ لگی ہے گھر کے اندر، اس آگ کو بجھانا ہے. یہ امت کا بیشتر طبقہ ذہنی ارتداد میں مبتلا ہو گیا. کیا ایمان ہے؟ یہ تو ایمان کی بات ہے، عقائد. لیکن اعمال کی دنیا کے اندر تو ہم بہت پیچھے چلے گئے. اعمال، ان الذین آمنوا، اس کے اوپر لکھا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان لوگوں کے لیے جنت الفردوس ہے باعتبار مہمانی کے. میرے بھائیوں، یہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا یہ دخول اولی فی الجنت کے لیے کافی نہیں. لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا یقیناً جنت میں جائے گا. اگر تجھے سب سے پہلے جنت کے اندر جانا ہے تو میرے بھائی، ایمان لا الہ الا اللہ صرف پڑھ لینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ اعمال کی دنیا میں آنا پڑے گا. اس لیے آپ پورے قرآن کو اٹھائیے، قرآن کریم کی کوئی بھی آیت کو آپ پڑھیے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی کہہ دے. اور عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر نیت نیک ہو. نیت کہتے کس کو ہے؟ نیت بیج کو کہتے ہیں. نیت نوات سے ماخوذ ہے، نوات کھجور کی گٹھلی کو کہتے ہیں. نیت اونچی ہوگی تو آپ کا عمل اتنا ہی اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ہوگا. بخاری پڑھانے والے شیوخ الحدیث بیٹھے ہیں، معافی چاہتے ہوئے میں اپنا ایک سبق ان کو سنانا چاہتا ہوں. امام بخاری نے ایمان، کتاب الایمان کے اندر باقاعدہ ایک باب قائم کیا، باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر. امام بخاری نے اس کے بعد جو آیتیں بیان کی ہیں، وَلِمِثْلِ ذَلِكَ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، عمل والی آیتیں بیان کی ہیں اس کے اندر. لیکن یہ جو باب جو قائم کیا ہے امام بخاری نے، ڈر لگتا ہے یہ انسان ایک بہترین کام کر رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے، کروڑ روپے لگا رہا ہے، لیکن اس کی نیت کے اندر کھوٹ ہے. یہ تو اس صورت کے اندر کل قیامت کے دن کہیں اس کو یہ نہ کہہ دیا جائے کہ جا دنیا میں تو نے جس کو دکھانے کے لیے یہ کوئی تجھے سخی داتا کہے اس کے لیے تو نے مسجد بنائی تھی، جا اس کا اجر انہی کے پاس جا کر کے ڈھونڈ لے. بہترین عمل کر رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے، بہترین کام.
بہترین کام ہے. امام بخاری کہتے ہیں باب خوف المؤمن، مومن کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اس کا عمل کہیں ضائع نہ ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہ ہو. ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہوا کتاب کا. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہم کہ اس کتاب کو نافع بنائے، نافع عام و خاص بنائے. اور عزیزم مفتی امتیاز صاحب کی یہ پہلی کاوش نہیں ہے، یہ پیچھے سب کتابوں کے فوٹوز بھی دیے ہوئے ہیں. ایک خطبات الجمعہ ہے ماشاءاللہ بہت مقبول ہوئی، اور فضائل کے متعلق 40 حدیث ہے. ان کے اس سلسلے میں انہوں نے جو احادیث کا انتخاب کیا ہے اور اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ معارف الحدیث سے، جو مولانا منظور نعمانی علیہ الرحمہ جو ایک مسلمہ شخصیت ہے، ان کی کتابوں سے اقتباس کر کے بہت ہی مفید، اور وہ گجراتی میں بھی چھپی ہیں. اور ایک اور ہے جو میرے علم میں نہیں تھی، آج ہی دیکھی میں نے، آپ نے بتایا بھی نہیں کہ یہ بھی میری کاوش. اچھا یہ زیر طبع ماشاءاللہ. ایک اور کتاب ہے، کیا نام ہے؟ علم علماء اور حفاظ کا مقام. اللہ تعالیٰ اس کے بھی چھپنے کا انتظام کر دے. اور میں مبارکبادی دیتا ہوں جن لوگوں نے اس کے چھپانے کا بندوبست کیا اور پھر اپنے نام کو چھپانے کا اعلان کیا. اللہ رب العزت ان کے اس عمل کو نافع بنا کر ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. انسان کا دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے، مات ابن آدم تو چلا جاتا ہے، انقطع عمل، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. اس کے اندر ایک چیز صدقہ جاریہ ہے، اور دوسری چیز علم ينتفع به ہے، اور تیسری ولد صالح یدعو له ہے. ماشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہو گیا ان کے لیے. اور ایک ایسا علم چھوڑا مفتی امتیاز صاحب نے کہ وہ اگر دنیا سے چلے بھی گئے تو ان کی اس کتاب سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اللہ رب العزت موصوف کی اس کاوش کو قبول فرمائے. اور کیوں نہ میں اس موقع کے اوپر مرد آہنگ عاشق قرآن، ہمارے مدیر بانی و مؤسس محتمم جامعۃ القراءت کفلیتا کو، کہ ان کے لیے بھی آج یہ فخر کی بات ہے کہ انہی کے جامعہ سے فاضل فارغ مفتی امتیاز صاحب کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ کام لیا. ای سعادت بزور بازو نیس تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیارہ. تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. بہرحال وقت کافی ہو رہا ہے، مجھے 15 منٹ کے لیے کہا تھا، 17 منٹ ہو گئی ہے. لیکن میں میرے دینی اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا اپنی اولاد کے لیے لکھائی پڑھائی کا بہترین انتظام کرو، ان کے ایمان اور ان کے اعمال کی حفاظت کا بندوبست کرو. ان کو دنیاوی بھی تعلیم دو اور ان کو دینی تعلیم بھی دو. دنیاوی تعلیم وہ بھی اگر دینی نہج کے مطابق مل جاتی ہے، جیسے سنا کہ یہاں اسکول ہے، جیسے ہمارے مدیر محترم نے بھی اسکول کھولی ہے ماشاءاللہ بہترین شاندار، جس کا تعارف آپ نے سنا. اس طریقے کا بچوں کے لیے اگر نظم ہو جائے کہ بچہ دینی اسلامی عقائد کو بھی حاصل کر لے اور دینیات سے بھی فارغ ہو جائے اور دنیاوی ڈگری بھی مل جائے تو نور علی نور ہو جائے گا. اس سے میرے بھائیو، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھو گا. ہر باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ تو نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم کتنی دی. یہ اللہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے اپنے بیٹے کو کلیکٹر کیوں نہیں بنایا، تو نے اپنے بیٹے کو گریجویٹڈ کیوں نہیں کر دیا، لیکن اللہ پوچھے گا کہ تو نے تیرے بیٹے کو، تیری اولاد کو، چاہے بچہ ہو یا بچی، تو نے دینی تعلیم سے کورا کیوں رکھا، تیرے لیے کیا معنی تھا، تیرے لیے کیا عذر ہے. میرے بھائیو ہم جواب نہیں دے سکیں گے. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کل قیامت کے دن یقیناً تم سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، اور اولاد یہ سب سے بڑی نعمت. اس لیے میں تمام سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اپنی اولاد کو دینی تعلیم بنیادی طور پر اس کو اہمیت دو
اور ان کو ایک مقدار قرآن کریم ناظرہ سیکھ لینے کے بعد ایک مقدار ان کو حفظ بھی ہونا چاہیے. اگر وہ اسلامی دنیاوی تعلیم لے رہا ہے اور پھر ادارے میں نہیں آئے گا، لیکن اس کے کم از کم وضو اور غسل کے فرائض اس کو یاد ہو جائے، اس کی عبادت صحیح ہو جائے، اس کے معاملات درست ہو جائے، اس کی معاشرت درست ہو جائے. اتنا برا حال ہے، اتنا برا حال ہے، شادی شدہ نوجوان ہے اور اس بیچارے کو غسل کے فرائض معلوم نہیں. اس کا غسل کیسے اترتا ہوگا؟ غسل جنابت جب اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ غسل کے 3 فرض ہیں. دوسری بات تو چھوڑو، جو طہارت سے اس کا تعلق ہے. اس لیے میں اس پرفتن اور پر آشوب دور کے اندر جہاں شور مچایا جاتا ہے، یہ اسکول میں بھیجیں گے، یہ ملے گا، یہ تنخواہیں ملے گی، سب کیجیے آپ، اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، لیکن آپ اپنی اولاد کو اسکول کی آڑ کے اندر دینی تعلیم سے محروم مت رکھیے. دینی تعلیم کی فکر کیجیے تو یہ اولاد آپ کی آنکھوں کا انشاءاللہ تارا بنے گی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. ورنہ کل یہی شکوہ ہوگا کہ ہماری اولاد ہمارا کہاں نہیں مانتی. آج اچھے سے اچھے ماں باپ بیچارے مولویوں سے دعا کرواتے، مول صاحب دعا کرو، اولاد کہاں نہیں مانتی. بھائی کیا ہوا؟ اس کو میں نے 10ویں پڑھائی، 12ویں پڑھائی، کالج کرایا جی، لیکن اب وہ ہمارے کہے میں نہیں ہیں. اس کی وجہ ہم ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کے اندر وہ علم نہیں ڈالا کہ جو علم اس کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا، اس کے دل کے اندر ماں باپ کی اہمیت کو ڈالتا، اس کے دل کے اندر بڑوں کی عظمت کو ڈالتا، اس کے دل کے اندر پڑوس کا حق بھی ڈالتا، اس کے دل کے اندر معاشرت اور معاملات کی صفائی کو بھی ڈالتا. اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے. آج ہم اس دینی مدرسے کے اندر جمع ہیں، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ دینی مدارس قائم ہوئے. اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے ہمارا کیا حال ہوتا؟ یہ ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہوتی کہ نہیں ہوتی یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا. یہ ہمارے چہروں کے اوپر داڑیاں، ہمارے سروں پر ٹوپیاں اور اس طریقے سے جمع ہو جانا الحمدللہ یہ مدارس کی دین ہے. اس لیے ان مدارس کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، ان مدارس کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، علماء کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، ائمہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، مؤذنین کو محبت کی نگاہ سے دیکھو. یہ ہماری اولاد کا اور ہمارے لیے ہمارے دین متین کی حفاظت کرنے والے اسباب کے طور پر یہ دنیا کے اندر اللہ کے یہ نیک بندے موجود ہیں جو ہم سے کچھ نہیں مانگتے، ہم سے ہماری اولاد مانگتے ہیں اور کہتے تم اپنی اولاد کو ہمارے پاس بھیج دو، انشاءاللہ ہم اس کو دیندار بنا کر کے آپ کے پاس بھیجیں گے. ہم اس کو اس طریقے سے بھیجیں گے کہ بچہ گھر میں آئے گا تو سلام کرے گا، یہ بچہ اپنی ماں کو پیار محبت بھرے لقب سے پکارے گا، یہ بچہ اپنے باپ کو اسی آداب اور اسی شفقت کے ساتھ اپنے باپ کی جو خدمت کرنا چاہیے وہ کرے گا. میرے بھائیوں، تو آج کے اس جلسے کی اہم اور آخری اس کڑی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کتاب سے خوب فائدہ اٹھائیں اور یہ اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ہم کریں. انشاءاللہ کل قیامت کے دن یہی کام آئے گا، ایمان کام آئے گا، اعمال کام آئیں گے. اور اعمال میں سب سے بڑا عمل اولی پرشش نماز بود. سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی اور نماز ایمان کے بعد سب سے اہم عمل ہے. ہم نماز پڑھتے الحمدللہ، ہماری نماز کہاں تک صحیح ہے؟ نماز میں قرآن ہم جو پڑھتے ہیں وہ قرآن کہاں تک صحیح ہے؟ یہ علماء کرام موجود ہیں. اور میں پورے مانگرول والوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے یہاں ان لوگوں کے بقول یہ رسم اجرا سب سے پہلے یہ رسم وجود میں آئی. اللہ رب العزت اس کو آپ تمام لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. میں نے آپ لوگوں کی بہت گستاخی کی، بڑے بڑے میرے اساتذہ کے درجے میں شیوخ الحدیث بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے ان کے سامنے بہت کچھ لفظی کر دی. بس اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے ملنے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور آج کی یہ مجلس جس رسم اجرا کے عنوان سے قائم کی گئی تھی اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے اور اس کتاب کو نافع بنائے اور اس کو آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الحمدللہ ہمارا یہ اجلاس آپ لوگوں کی توجہات اور آپ کی آمد اور آپ کی شرکت اور آپ کی اخلاص بھری دعاؤں کی برکت سے اختتام پذیر ہوا۔ پھر ہم اخیراً تمام تر آنے والے مہمانان کرام کا عموماً و خصوصاً خیر مقدم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب ہم ہمارے حضرت استاد محترم قاری صدیق صاحب سے پھر مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ وہ اپنی مؤثر دعاؤں کے اوپر اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ اور عشاء کی نماز کے بعد ہمارے اس مدرسے کے اندر آنے والے تمام تر مہمانوں کے لیے ٹھنڈے پینے کا بہترین انتظام کیا گیا ہے، ہر ساتھی ٹھنڈا پی کر کے جائے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد دارالعلوم حسنیہ کے اندر عمومی پروگرام رکھا گیا ہے، تو اس میں بھی خصوصی خطاب حضرت مولانا قاری صدیق صاحب ہتھوڑوی جن کا بیان ابھی ہم سن رہے تھے انہی کا طے پایا ہے۔ اس لیے ہر ساتھی فکر کے ساتھ اور اپنا وقت آگے پیچھے کر کے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اختلف الملوان وتعاقب العصران وقرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، ارحمنا ارحمنا ارحمنا، يا غفار اغفر لنا، يا رزاق ارزقنا فأنت خير الرازقين، يا أرحم الراحمين۔ ہم سب کے حال پر رحم فرما، اللہ کرم فرما، عافیت کا درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے اس مجلس کو منعقد کیا گیا تھا یا اللہ تو ہی بخوبی جانتا ہے۔ یا اللہ تیری ہی توفیق سے یہ کام ہوا۔ یا اللہ تو اگر توفیق نہ دے تو بندے کے بس کا نہیں ہے۔ اللہ تو نے اپنے ایک بندے کو اس کام کے لیے منتخب کیا، اس نے اپنے قلم کو اللہ جنبش دے کر کے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں اللہ تیری ہی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے یہ کام پایا تکمیل تک پہنچا۔ اللہ جس نے لکھا اور جس نے اس کو شائع کرنے اس کو پھیلانے کے لیے یا اللہ تعاون فرمایا، اور جن منتظمین نے اس مجلس کا انعقاد کیا اور جو حضرات علماء اور عوام الناس اس کام کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں جمع ہوئے، اللہ سب کی آمد کو قبول فرما، اللہ سب کی آمد کو قبول فرما، اللہ اس عمل کو بھی قبول فرما، اللہ اس کتاب کو نافع بنا، یا اللہ ملک کے حالات درست فرما، اللہ عفو و عافیت کا معاملہ فرما، اللہ شرور و فتن سے حفاظت فرما، اللہ بیماروں کو بیماری سے شفائے کاملہ نصیب فرما، اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انا نعوذ بک من الشرور والفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرة، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو أهله، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الفلاح